ایسے ہی سوسائٹیز کو فرنٹ فٹ پر آنا چاہیے اور آ کر اپنے لوگوں کو، اپنے پسے ہوئے طبقے کو، جن لوگوں نے ان کے نام پر بلائنڈلی انویسٹمنٹ کی، ان کو پلیج کرنا چاہیے۔ کسی نے کروڑ جمع کرایا ہوا ہے، کسی نے 1.5 کروڑ جمع کرایا ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ لوگ مجھے کال کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں یار اس کا کوئی حل بتا دیں۔ موسٹلی بلو ورڈ سٹی کے اندر وہ لوگ، ان لوگوں نے پلاٹ خریدا ہوا ہے جنہوں نے زندگی میں پہلی دفعہ پلاٹ خریدا تھا، 7 لاکھ کا، 8 لاکھ کا، 9 لاکھ کا۔ ان پرائسز پر انہی لوگوں نے خریدا تھا جنہوں نے پہلی دفعہ پلاٹ خریدا تھا۔ نیکسٹ 15 ڈیز ہیں آپ لوگوں کے پاس، تو جو بھی لوگ یہ پروفٹ کلیم کرنا چاہتے ہیں، پروفٹ ہم سے لینا چاہتے ہیں، وہ بلو ورڈ سٹی کے مینجمنٹ کو کانٹیکٹ کریں اور اپنا پروفٹ جو ہے وہ کلیم کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں اویس الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے یوٹیوب اور فیس بک پر۔ اچھا جی، سب سے پہلے آپ یہ وائس نوٹ سنیں۔ اس وائس نوٹ سننے کے بعد آپ کو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے، جو ہم اس ویلاگ میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اس کا بالکل اچھے سے آئیڈیا ہو جائے گا۔ ایک خوشخبری ہے جی، کمپنی نے فیصلہ کیا ہے مارکیٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے سٹارٹنگ فرام جنرل بلاک سیکٹر 1 to 4 جو پوزیشنیبل پلاٹس ہیں، جو لوگوں کو پوزیشن جس پہ اویلیبل ہے اور وہ کاسٹ آف لینڈ اپنی پے کر چکے ہیں، ڈیولپمنٹ چارجز ابھی نہیں بھی پے کیے، تو جتنے ان کے پیسے لگے ہیں ایکچوئل جو ان کی رسیدیں موجود ہیں، اس پہ کمپنی جو ہے 30 سے 40% پروفٹ دینے کو تیار ہے، اور وہ پلاٹ کمپنی اب آپ سے واپس لینا چاہتی ہے۔ تو سب کے لیے ریکویسٹ یہ ہے، اپنے ڈیولپمنٹ چارجز پے کریں اور اپنے گھر بنائیں، نہیں تو کمپنی سے 30 سے 40% منافع لیں اور پلاٹ مہربانی کریں کمپنی کو واپس کر دیں۔ پراپرٹی کا عروج شروع ہو گیا 2025 میں، پہلے ڈی ایچ اے کی پرائسز چڑھی ہیں، اب پوزیشنیبل سارے پلاٹس کی پرائسز چڑھنا شروع ہو جائیں گی، سارے جو ہمارے نقشوں پہ پلاٹس ہیں ان کی پرائسز چڑھنا شروع ہو جائیں گی۔ تو سٹارٹنگ فرام یہ ہم تجربہ کرنے جا رہے ہیں جنرل بلاک سیکٹر 1، چونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو مال ہے نا وہ لوگ خرید نہیں رہے، تو میری طرف سے آفر ہے، پوری مینجمنٹ کی طرف سے آفر ہے کہ جنرل بلاک سیکٹر 1 to 4 جتنا پوزیشنیبل مال ہے، جو کاسٹ آف لینڈ آپ نے کمپنی کو پے کیا ہے، جو 1 روپیہ بھی پے کیا ہے، اس پہ 30 سے 40% منافع لیں اور مہربانی کریں ہمیں پلاٹ واپس کر دیں۔ تو آپ کے پاس اگلے 15 دن ہیں ان تمام سیکٹرز کے لیے، کمپنی کو پلاٹ واپس جمع کرائیں، جو پیسے آپ نے کمپنی کو دیے ہیں اس پہ 30 سے 40% منافع لیں اور خوشی خوشی گھر جائیں۔ جزاک اللہ خیر جی، تھینک یو۔ یہ وائس نوٹ آپ لوگوں نے سنا، یہ وائس نوٹ تھا چیئرمین سعد نذیر صاحب کا۔ انہوں نے اس وائس نوٹ میں کیا کہا، اس پر ہمارا پورا یہ ویلاگ جو ہے آج کا ڈیڈیکیٹڈ ہے۔ تو جناب ویلاگ آج کا اگین بہت انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے۔ جو بھی لوگ میرے چینل پر نئے ہیں، میں سب سے درخواست کرتا ہوں سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی یا پھر آپ میری رائے سے اتفاق کرتے ہیں تو مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اچھا جی، ان کا وائس نوٹ جو تھا وہ مجھے بہت زیادہ پسند آیا، یعنی میں بڑے ٹائم سے اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ہے بلو ورڈ سٹی کے اندر دیکھ رہا تھا۔ اس پر ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کیا، انہوں نے کہا کہ جی جنرل بلاک میں سیکٹر 1 سے لے کے سیکٹر 4 تک جو بھی پیمنٹ آپ کی سبمیٹڈ ہے، اب سبمیٹڈ سے کیا مراد ہے، میرے اندازے کے مطابق کہ آپ کی 20 لاکھ روپے کا پلاٹ تھا، اس میں 15 لاکھ روپے کہ آپ نے انسٹالمنٹ جمع کرائی ہوئی، 5 لاکھ روپے یا آپ نے خود ڈسکاؤنٹ لیا ہوا یا پھر آپ کے ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ آپ کے ڈیلر نے کھایا ہوا، تو وہ ڈسکاؤنٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی اماؤنٹ سبمیٹڈ ہوگی اس پر آپ کو 30 سے 40% جو ہے وہ کمپنی پروفٹ آفر کرتی ہے۔ کمپنی آپ کو اس اماؤنٹ پہ، جو پیڈ اماؤنٹ ہے، اس پہ آپ کو پروفٹ آفر کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی پراپرٹی کا جو ہے وہ عروج شروع ہو گیا 2025 میں، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ ایک تجربہ کرنے لگے ہیں۔ نیکسٹ 15 ڈیز ہیں آپ لوگوں کے پاس، تو جو بھی لوگ یہ پروفٹ کلیم کرنا چاہتے ہیں، پروفٹ ہم سے لینا چاہتے ہیں، وہ بلو ورڈ سٹی کے مینجمنٹ کو کانٹیکٹ کریں اور اپنا پروفٹ جو ہے وہ کلیم کریں۔ اچھا، میری نظر میں نا یہ سٹیپ سعد نذیر صاحب کا بہت اچھا سٹیپ ہے۔ ایسے ہی سوسائٹیز کو فرنٹ فٹ پر آنا چاہیے اور آ کر اپنے لوگوں کو، اپنے پسے ہوئے طبقے کو، جن لوگوں نے ان کے نام پر بلائنڈلی انویسٹمنٹ کی، ان کو پلیج کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جو اپریشیٹ کرنے والی چیز ہے اس پر ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ میں پہلے بھی آپ لوگوں سے ہمیشہ ذکر کیا ہے، جو سعد نذیر صاحب ہیں وہ دل کے انتہائی نرم بندے ہیں، آپ لوگوں کا سوچتے ہیں۔ اچھا، میں نے جب بھی پچھلی دفعہ بھی ایسے کہا، مجھے کافی زیادہ لوگوں نے نا کمنٹس میں کہا آپ نے سعد نذیر صاحب سے پیسے لیے ہوئے ہیں، اس وجہ سے آپ ان کی تعریفیں کرتے ہیں
اور میرے بھائی خدا کی قسم میں بلو ورڈ سٹی کا کام نہیں کرتا, ٹھیک ہے, میں کسی بھی ایسی سوسائٹی کا کام نہیں کرتا جس کے ڈیولپر کی پاسٹ ریپیوٹ یا پاسٹ بیک گراؤنڈ نہ ہو ریل اسٹیٹ کے اندر ہی. میں ایک ہی پروجیکٹ ایسا بیچتا ہوں جس کی این او سی نہیں ہے بٹ اس کی بھی این او سی انڈر پروسیس ہے, اس کا نام ہے فیصل ٹاؤن فیز 2. میں وہ کیوں بیچتا ہوں؟ کیونکہ اس کا جو ڈیولپر ہے اس کی ایک ہیوج پروفائل ہے, ایک بیک گراؤنڈ ہے, ایک پاسٹ ہسٹری ہے, اس سے پہلے بہت ساری سوسائٹیز ڈلیور کی ہوئی, 400 500% لوگوں نے پروفٹ جو ہے وہ ان کی سوسائٹی میں کمائے ہوئے ہیں, صرف اس وجہ سے وہ سوسائٹی بیچتا ہوں. بلو ورڈ سٹی میں بالکل نہیں بیچتا, جب تک بلو ورڈ سٹی کی این او سی نہیں آئے گی انشاءاللہ میرے چینل سے آپ کوئی بھی ویڈیو بلو ورڈ سٹی کی سیلنگ کے لیے آپ بالکل بھی نہیں دیکھیں گے. اچھا, یہ جو سٹیپ تھا یہ تو بہت اچھا تھا. اب بات کریں اگر بلو ورڈ سٹی اٹ سیلف ابھی کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے. بلو ورڈ سٹی کے پاس این او سی نہیں ہے, بلو ورڈ سٹی نے ڈیلیورنس نہیں دی ہوئی. بلو ورڈ سٹی ہر نئے سال کے ساتھ نئے بلاکس انٹروڈیوس کرتی ہے. بلو ورڈ سٹی پچھلے جتنے بھی لوگ فائلیں رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ فائلیں لوگ بالکل ردی کی طرح جو ہے وہ لوگوں نے انبار لگائے ہوئے ہیں. کسی نے کروڑ جمع کرایا ہوا ہے, کسی نے 1.5 کروڑ جمع کرایا ہوا ہے, لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. لوگ مجھے کال کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں یار اس کا کوئی حل بتا دیں بھائی, کسی جگہ پہ مرج کروا دیں بھائی, کسی اور سوسائٹی میں مرج نہیں ہو جاتی. سر ود ڈیو رسپیکٹ, آپ سب لوگ میرے دل کے بہت قریب ہیں, مجھے آپ سب لوگوں سے پیار ہے. جس طرح آپ لوگ مجھے پیار دیتے ہیں, عزت دیتے ہیں, رسپیکٹ دیتے ہیں, میرے دل میں خدائی قسم آپ لوگوں کے لیے ڈبل عزت اور ڈبل رسپیکٹ ہے. بٹ دی پوائنٹ از کہ آپ نے لینے سے پہلے مجھ سے نہیں پوچھا تھا, آپ نے لینے سے پہلے میرے سے مشورہ نہیں کیا تھا. میں ابھی جو میکسیمم ہو سکتا ہے وہ میں نے کافی سارے لوگوں کی اس سے پہلے مرجنگز کروائی ہیں, کسی اپارٹمنٹ میں, کسی شاپ میں. اب اتنے سارے لوگ آتے ہیں کہ میرے اکیلے کے بس کی بات نہیں ہے, میں ان سب لوگوں کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتا. بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ متحد ہوں, آپ لوگ مینجمنٹ سے ریکویسٹ کریں کہ جناب ہم نے آپ کو پیمنٹ دینی تھی, وہ پیمنٹ ہم نے دے دی ہے. اب آپ نے ڈیولپمنٹ چارجز اتنے زیادہ لگا دیے ہیں کہ ہمیں ان کا آئیڈیا نہیں تھا پہلے, تو مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے ڈیولپمنٹ چارجز جو ہیں وہ ان کو کم کیا جائے, یا پھر ہم سے یکمشت لیں, کم لے لیں, تاکہ جس میں ہمارا بھی گزارا ہو جائے اور مینجمنٹ کا بھی گزارا ہو جائے یا سوسائٹی کا بھی گزارا ہو جائے. کیونکہ دیکھیں دوسری طرف میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ بھی کر رہی ہے, کام بھی کر رہی ہے, تو ہر سوسائٹی جس کی 100 کنال کی ہے اس کو بھی پیسے چاہیے, جس کی 500 کنال کی ہے اس کو بھی پیسے چاہیے, جس کی 5 لاکھ کنال ہے اس کو پیسے چاہیے. بٹ اس جگہ پہ ڈیلیورنس نہیں ہوئی ہوئی, تو آپ جتنے مرضی مسجد اقصیٰ ریپلیکا بناتے رہیں, آپ ہارس میسکٹس بناتے رہیں, آپ برانڈز لے کے آتے رہیں, اس کا فائدہ تب تک نہیں ہے جب تک اس بندے کو پلاٹ کا قبضہ نہیں مل رہا جس نے زندگی میں پہلی دفعہ 5 مرلے کا جو پلاٹ ہے وہ خریدا ہے. اس کا فائدہ تب تک نہیں ہے جن لوگوں نے آپ کو پیمنٹس کلیئر کی ہوئی ہیں, ان کے جو پلاٹ ہیں وہ کھائیوں کے اندر آئے ہوئے ہیں, نقشوں کے اندر, ان کا ابھی تک کوئی پرسان حال نہیں ہے. اس کا فائدہ تب تک نہیں ہوگا جب تک آپ لوگوں کی فریش بکنگ کلوز نہیں ہوگی. میں گارنٹی سے کہتا ہوں بلو ورڈ جیسا پروجیکٹ کوئی نہیں ہوگا اگر بلو ورڈ سٹی پروجیکٹ ڈیلیور کر جاتا ہے, اگر بلو ورڈ سٹی پروجیکٹ این او سیز لے لیتا ہے, اگر بلو ورڈ سٹی جیسا پروجیکٹ جیسا پلان میں ہوتا ہے ان کا, جیسا میپ میں ہے, یا جیسا ویژن ہے بلو ورڈ سٹی کا جو مالک ہے اس کا, اگر ویسا یہ لوگ ڈیلیور کر جاتے ہیں تو اس جیسا پروجیکٹ نہیں ہوگا. میرا اندازہ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ یہ پروجیکٹ ڈیلیور نہ ہو, بٹ مجھے یہ سارا پروجیکٹ ڈیلیور ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. میرا اپنا ذاتی تجزیہ ہے, یا پھر آپ یہ کہہ لیں کہ میری اپنی ذاتی سوچ ہے یہ پروجیکٹ سب کو ڈیلیور نہیں ہو سکے گا. تو جن لوگوں کا پلاٹ اگر تو جنرل بلاک 1 سے 4 کے اندر ہے وہ تو ٹھیک ہے. اگر جنرل بلاک 1 سے 4 کے اندر کسی بھی بندے کا اپنا پلاٹ نہیں ہے, وہ بلو ورڈ سٹی نے اپنے ہی لوگوں کو الاٹ کیا ہوا ہے, تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر یہ میرا خیال ہے یہ ایک سستا ٹیکٹک ہو جائے گا جی, صرف اپنی جو بات ہے اس کو ہوا میں کرنے کا. پراپرٹی کا نو ڈاؤٹ عروج شروع ہو رہا ہے 2025 میں, اب کافی زیادہ بزنس جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے. 2024 میں لوگوں نے اور طرح سے بائنگ کی تھی, بٹ 2025 میں کافی زیادہ لوگوں کا جو فلو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے ریل اسٹیٹ کے اندر. زیادہ انویسٹمنٹس لوگ کرنا شروع ہوں گے, اسپیشلی اوورسیز. پھر جیسے جیسے ہمارے مراتی پیکیج اور اس ٹائپ کی چیزیں انٹروڈیوس ہونے جا رہی ہیں تو انشاءاللہ 2025 واقعی ریل اسٹیٹ کا سال ہوگا. بٹ ہر اس پروجیکٹ کے لیے جس کے پاس زمین ہے, ہر اس پروجیکٹ کے لیے جس نے ڈیلیور ہونا ہے, ہر اس پروجیکٹ کے لیے جس کے پاس این او سی ہے, ہر اس پروجیکٹ کے لیے جس نے اپنے ایک بندے کو ڈیلیور کیا ہوا ہے. دیکھیں میں اس سے پہلے بھی بلو ورڈ سٹی کے مینجمنٹ, اسپیشلی سعد نذیر صاحب سے بھی اس سے پہلے بھی میں نے ریکویسٹ کی, میں نے ایک بھی پلاٹ نہیں بیچا ہوا, مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. مجھے ٹینشن صرف اس چیز کا ہے کہ اگر کسی ایک بھی بندے کو پلاٹ نہ ملا, موسٹلی بلو ورڈ سٹی کے اندر وہ لوگ ان لوگوں نے پلاٹ خریدا ہوا ہے جنہوں نے زندگی میں پہلی دفعہ پلاٹ خریدا تھا, 7 لاکھ کا, 8 لاکھ کا, 9 لاکھ کا. ان پرائسز پر انہی لوگوں نے خریدا تھا جنہوں نے پہلی دفعہ پلاٹ خریدا تھا. اس ٹائم پہ ٹرسٹ کیا تھا بلو ورڈ سٹی میں, جس ٹائم بلو ورڈ سٹی کی جو لینڈ ہے وہ بھی فل فلیج پرچیز ہی نہیں تھی, آن گراؤنڈ نہیں تھی چیزیں, این او سی کا تو بالکل نام و نشان نہیں تھا, وہ تو خیر آج بھی نہیں ہے. بہرحال اس ٹائم پہ یہ چیزیں آن گراؤنڈ نہیں تھی. اس ٹائم پہ لوگوں نے ٹرسٹ کیا. میرا خیال ہے ان لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ بلو ورڈ سٹی مینجمنٹ کو بالکل نہیں توڑنا چاہیے, ان کے ساتھ خصوصی پیار کرنا چاہیے, ان کے ساتھ خصوصی رعایت کرنی چاہیے, اور ان کو ان کے پلاٹس موقع پہ
ڈلیور کرنے چاہیے. تو آج تک کے لیے اتنا ہی جناب. جزاک اللہ خیر. فی امان اللہ. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.